اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم۔ اور یہ سب جانتے ہیں کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کی ساری جو تھی وہ تجارت تھی، وہ ٹریڈنگ کرتے تھے، بزنس کرتے تھے، ان کی کوئی مینوفیکچرنگ نہیں تھی، ان کی زراعت نہیں تھی، سارا ٹریڈنگ تھا۔ تو انہوں نے 5 باتیں بتائیں۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ جو ایک امیر ترین صحابی تھے، جن کو آج ہم سمجھیں کہ جیسے بل گیٹس کی دولت آج دنیا میں مثال دی جاتی ہے، تو سمجھ لیجئے کہ وہ صحابہ کرام کے اندر اسی طرح ان کا مقام تھا۔ تو انہوں نے اپنی کامیابی کے 5 اصول بتائے۔ وہ کون سے 5 اصول تھے؟ پہلی بات انہوں نے فرمایا کہ میں اپنی تجارت پر خود کھڑا ہوتا تھا اور آنے والے مسائل کا حل میں خود نکالا کرتا تھا۔ کیا مطلب؟ یعنی اپنے اسٹاف کے اوپر اتنا بھروسہ نہیں کرتے تھے، کیونکہ ملازم جتنا بھی اچھا ہو اور نیک ہو، تب بھی وہ مالک کی جو مصلحتیں ہوتی ہیں اس کو اس طریقے سے نہیں پہنچ سکتا۔ اور پھر ایک تاجر کے لیے خود موقع ہوتا ہے کہ وہ اپنے کسٹمر کے ساتھ جو ہے انٹریکشن خود کرے اور بہتر خدمت دے، اس سے کاروبار بڑھتا ہے۔ تو پہلی بات انہوں نے یہ بتائی۔ دوسری یہ بتائی کہ کاروبار کی بڑھوتری کے لیے میں لگن کے ساتھ کام کرتا تھا، سرمایہ رکنے نہیں دیتا بلکہ لگن کے ساتھ لگا رہتا تھا۔ تیسری بات جو انہوں نے بتائی وہ عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ عنہ کے اندر بھی تھی، کہ چھوٹے سے چھوٹے نفع کو بھی میں چھوٹا نہیں سمجھتا تھا، چھوٹے سے چھوٹے نفع کو بھی چھوٹا نہیں سمجھتا تھا، اور اس کو بھی لے لیا کرتا تھا، چیز دے دیا کرتا تھا۔ اس سے کیا ہوتا ہے؟ اس سے گاہک اپنا ہو جاتا ہے، کام چلتا رہتا ہے۔ تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اور عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ عنہ کے اصولوں میں یہ بات کامن ہے۔ ایک دفعہ عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ عنہ کے پاس مال آیا، انہوں نے 1000 اونٹ خریدے۔ شام کو کسٹمر آیا تو جتنے کا اونٹ لیا تھا اتنے کا ہی دے دیا، اور جو اس کے گلے کی رسیاں تھیں وہ نفے میں بچ گئیں۔ اب اگر آج اونٹ لگائیں تو 3500 ریال کا ایک اونٹ ہے، گویا کہ 2.5 سے 3 لاکھ روپے کا اونٹ، اور 1000 اونٹ کا مطلب 30 کروڑ 25 کروڑ روپے کی ڈیل آج کل کے ویلیو کے حساب سے ہو گئی۔ ان کی ایک دن کی اس دن کی سیل 25 کروڑ روپے کی تھی، اور نفے میں کیا آیا؟ وہ اونٹ کی گردن میں ڈالنے والی رسی، اس پہ بھی انہوں نے سیل کر دیا۔ چوتھا اصول ان کا کیا تھا؟ یہ بہت اہم بات ہے۔ فرماتے تھے کہ میں وہ چیزیں جو آؤٹ آف دی ڈیٹ ہو چکی ہیں وہ نہیں خریدتا تھا، وہ چیزیں جس کی آج ڈیمانڈ ہے بس وہی لیا کرتا تھا، کہ جو زمانے سے ہم آہنگ ہے، تو اس کی فکر تاکہ کسٹمرز کی توجہ رہے اور کام ہوتا رہے۔ تو چوتھا اصول کیا تھا؟ کہ وہ آؤٹ آف ڈیٹ چیزوں کو نہیں خریدتے تھے، جو پرانے فیشن ہو گئے، پرانی چیزیں ہو گئی، وہ نہیں لیا کرتے تھے۔ پانچویں چیز بھی بہت قابل غور نقطہ ہے۔ فرماتے تھے کہ میں اپنی سرمایہ کاری مختلف پروجیکٹس میں کرتا تھا، ایک ہی جگہ پہ سارا پیسہ نہیں لگا دیا تھا۔ جیسے کہتے ہیں نا، سارے انڈے ایک باسکٹ میں نہیں رکھنے چاہیے، تو مختلف جگہ، تاکہ کسی وقت کہیں پہ سیزن ہوتا ہے، کسی وقت کہیں پہ سیزن ہوتا ہے، تو راستے کھلے ہوتے ہیں۔ تو 5 اصول انہوں نے کون سے بتائے؟ ایک کامیاب ترین تاجر، جن کو رضی اللہ عنہ و رضوا عنہ کا لقب بھی ملا، جنہوں نے دنیا بھی کمائی اور اللہ کو بھی راضی کیا، آج ہمیں ایسا تاجر بننا ہے، اس کے لیے یہ سیکھنا ہے سارا۔ 5 اصول کیا تھے؟ نمبر 1، اپنے مسائل جو تجارت کے آتے تھے خود ان کو ہینڈل کرتا تھا۔ سرمایہ کاری تسلسل سے کرتا رہتا، لگن لگ سے لگا رہتا۔ نمبر 3، کم منافع کو کم نہیں سمجھتا بلکہ اسے بھی منافع ہی سمجھتا۔ نمبر 4، وہ چیزیں جو آؤٹ آف ڈیٹس ہو چکی تھیں ان میں سرمایہ کاری نہیں کرتا، اور ایک وقت میں مختلف جگہ پہ انویسٹمنٹس کیے رکھتے۔ یہ 5 چیزیں کامیاب تاجر کی آپ نے سن لی، لیکن وہ کامیاب تاجر کیسے بنے؟ کیا صرف ان 5 باتوں سے بن گئے؟ نہ، ان 5 باتوں سے دنیا کی دولت تو چلو مان لیا لی جا سکتی ہے، لیکن آخرت وہ نہیں۔ تو ہماری تو نظر آخرت پر ہونی چاہیے۔ تو ہم اب آگے بڑھتے ہیں۔ یہ جو ہمارا اسلامی طریقہ تجارت ہے، یہ کوئی کورس نہیں ہے، ایک تحریک ہے، ایک ذہن سازی ہے، تاکہ ہم صحابہ کا طریقہ سیکھ کر سمجھ کر دنیا بھی حاصل کریں اور آخرت بھی حاصل کریں، جیسے اللہ نے صحابہ کو عطا فرمائی، دونوں چیزیں۔ اور ایک اور نیت بھی ہو کہ زندگی کے ہر شعبے میں ہم نے دین زندہ کرنا ہے، جس کے بارے میں گزشتہ بات ہو چکی ہے۔ تو آج دوسرا سبق ہے۔ اب اس میں آج دوسرے سبق کی جو پہلی چیز ہے،
اس انسان کو جو اللہ تعالیٰ نے علوم کے راستے دیے ہیں، ذریعہ عطا فرمائے ہیں، وہ تین ہیں۔ کون کون سے تین ہیں؟ عقل، حواس خمسہ اور وحی۔ حواس خمسہ، عقل اور وحی۔ حواس خمسہ پہلے نمبر پر، عقل اس کے بعد، اور وحی اس کے بعد۔ انسان کو جو سب سے پہلے ذرائع علم عطا ہوئے وہ حواس خمسہ ہیں، یعنی آنکھ، کان، ناک، زبان۔ انسان کو بہت ساری چیزوں کا علم انہی حواس خمسہ سے ہوتا ہے، یعنی دیکھ لینے سے، سننے سے، چکھنے سے، سونگھنے سے، اور ہاتھ لگانے سے، چھونے سے۔ آنکھ کے ذریعے دیکھ کر چیزوں کا علم حاصل ہوتا ہے، زبان کے ذریعے چکھ کر، اور کان کے ذریعے سن کر۔ ان حواس خمسہ سے جو ہمیں معلومات ملتی ہیں ان کو ہم کیا کہتے ہیں؟ مشاہدہ، آبزرویشن۔ تو یہ مشاہدات علم ہے۔ ایک بات کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ حواس خمسہ کا ایک دائرہ کار ہے، محدود دائرہ کار ہے۔ مثلا آنکھ کا کام ہے دیکھنا، آنکھ سن نہیں سکتی۔ ناک یہ سونگھ سکتی ہے لیکن سن نہیں سکتی۔ اسی طرح کان بات کو سن سکتا ہے لیکن یہ دیکھ نہیں سکتا۔ ہر چیز کا اپنا اپنا ایک دائرہ کار ہے، اسی کے اندر یہ کام کرے گا، اپنے دائرے سے باہر کام نہیں ہے لیا جا سکتا۔ اگر کوئی شخص یہ چاہے کہ میں اپنی آنکھ کو بند کروں اور اپنے کانوں سے دیکھنا شروع کر دوں، تو اس شخص کو بیوقوف کہیں گے، پاگل کہیں گے کہ بھائی کان اس کام کے لیے نہیں بنایا گیا، اس کا کام سننا ہے۔ تو وہ اپنے دائرے میں رہے گا اور اپنے دائرے میں کام کرے گا۔ تو حواس خمسہ پانچ ہیں، پانچوں کا اپنا اپنا ایک دائرہ کار ہے، اپنے دائرے سے باہر نہیں جا سکتے۔ ایک بات تو یہ ہو گئی، لیکن اگلی بات کیا ہے کہ ان کے اندر کچھ نقائص بھی ہیں۔ کئی نقائص ہیں، اگر ہم اس کو محدود کریں تو پہلا نقص ان کا یہ ہے کہ ان کی استعداد محدود ہے۔ حواس خمسہ کی استعداد جو ہے وہ محدود ہے، اسی وجہ سے ان سے حاصل ہونے والا علم بھی محدود ہے۔ دوسری، یہ جگہ جگہ غلطی کرتے ہیں، غلطیوں کا امکان اس میں بہت ہے، اور اس وجہ سے ان کے ذریعے حاصل ہونے والے علوم میں بھی قدم قدم پر غلطیوں کا امکان ہے۔ اور اچھا، یہ تیسری پہلے بیان ہو گئی، پہلی استعداد محدود ہے، اس سے حاصل ہونے والا علم بھی محدود ہے۔ دوسری چیز جو یہاں لکھی ہوئی ہے، حاصل شدہ علم جو ہے نا یہ تغیر پذیر ہے۔ کیا مطلب؟ آج ہم ایک چیز کو دیکھ رہے ہیں لیکن ہمیں اس کے مستقبل کا نہیں پتا، اس کے ماضی کا نہیں پتا، اس میں تبدیلیاں ہو سکتی ہیں، اور یہ علوم غلطی بھی کرتے ہیں۔ مثال کے طور پر انسان کی دیکھنے کی قوت کو لے لیجئے۔ سب سے پہلی بات تو اس کا دیکھنا ہی محدود ہے، ایک خاص فاصلے تک دیکھ سکتی ہے، اس سے آگے نہیں دیکھ سکتی۔ ایک خاص حجم کی چیز کو دیکھ سکتی ہے، اس سے بہت چھوٹی چیز نہیں دیکھ سکتی، بہت زیادہ بڑی چیز نہیں دیکھ سکتی۔ پھر جو دکھائی دے رہا ہے اس کا ماضی اور مستقبل وہ نظر نہیں آ رہا۔ پھر کئی مرتبہ کیا ہوتا ہے کہ کسی انسان کی آنکھ میں کوئی کلر نظر نہیں آتا، وہ کلر بلائنڈ ہوتا ہے، یعنی 12 کلر کو ایک آدمی دیکھ رہا ہے تو اس کو 10 یا 11 نظر آ رہے ہیں، ایک نظر ہی نہیں آ رہا۔ تو دیکھنے میں غلطی کے امکانات ہیں۔ آپ موٹر وے پہ جا رہے ہیں، گاڑی ڈرائیو کر رہے ہیں، 120 کی رفتار ہے، اب باہر دیکھیں تو لگتا ہے کہ جو دائیں سائڈ پہ ہمیں درخت نظر آ رہے ہیں تو وہ پیچھے جا رہے ہیں، ہر چیز پیچھے جا رہی ہے، حالانکہ ہم خود آگے بڑھ رہے ہوتے ہیں، چیزیں پیچھے نہیں جا رہی ہوتی۔ اسی طرح ہم زمین آسمان کو دور سے ملے ہوئے نظر آتے ہیں، ہم کہیں پہ کھڑے ہوں تو ہمیں آگے جا کے محسوس ہوتا ہے کہ زمین اور آسمان آپس میں مل رہے ہیں، حالانکہ یہ کبھی نہیں ملتے۔ اسی طرح غلطیوں کا امکانات اس میں محدود ہے۔ اچھا، جتنے بھی جدید سائنسی آلات ہیں یہ سب کے سب ان حواس خمسہ کی استعداد اور حدود میں اضافہ کرتے ہیں، لامحدود نہیں کرتے۔ مثلا خوردبین، آپ دیکھیے کہ بہت باریک چیزوں کو جو اپنی آنکھ سے ہم نہیں دیکھ سکتے وہ اس کو دکھا دے گی، یا دوربین بہت دور کی چیزوں کو بھی لے آئے گی نظر کے اندر۔ تو یہ جو سائنسی آلات ہیں یہ ہماری حواس خمسہ کی استعداد کو بڑھا دیتے ہیں، تاہم پھر بھی وہ محدود رہتے ہیں، لامحدود نہیں ہوتے۔ تو ان کے اندر کچھ نقائص بھی ہیں۔ تو حواس خمسہ کے اندر نقائص بھی آ جاتے ہیں۔ اب ہم آتے ہیں عقل کے اوپر۔ جس طرح اللہ تعالیٰ نے ہمیں علم کے حصول کے لیے 5 حواس عطا فرمائے،
لیکن ایک جگہ پر آ کر یہ پانچوں کے پانچوں عقل کے سامنے ہاتھ باندھ کر کھڑے ہو جاتے ہیں، نہ وہاں آنکھ کام دیتی، نہ کان، نہ زبان، نہ ہاتھ، کچھ بھی نہیں۔ تو ایک جگہ آتی ہے کہ جہاں عقل کی ہمیں ضرورت پڑتی ہے، اس کے بغیر بات سمجھ نہیں آتی۔ مثال کے طور پر ایک دیوار کو آنکھ سے دیکھ کر ہم بتا سکتے ہیں کہ اس کا رنگ سفید ہے، ہاتھ سے چھو کر بتا سکتے ہیں کہ یہ سخت ہے، بڑی مضبوط ہے، اینٹوں کی بنی ہوئی ہے، لیکن اس بات کا علم کہ دیوار کیسے بن گئی، یہ آنکھ سے دیکھ کے نہیں بتا سکتے، ہاتھ سے چھو کے نہیں بتا سکتے۔ اس موقع پر انسان کی عقل چاہیے ہوتی ہے، اس کو رہنمائی کرتی ہے کہ جو چیز آپ کو اتنی صاف نظر آ رہی ہے خود بخود نہیں بنی، کسی بنانے والے نے بنایا۔ وہ بنانے والا بڑا اچھا فن کا معمار تھا، بڑا اچھا ماہر تھا، بڑا خوبصورت بنایا، بڑا مناسب بنایا۔ تو جس نے یہ سمجھایا کہ یہ کیسے بنی، کس نے بنائی، تو یہ عقل ہے۔ تو اللہ رب العزت نے حواس خمسہ کے بعد عقل کا علم عطا کیا۔ جہاں حواس خمسہ کا دائرہ ختم ہوتا ہے وہاں سے عقل کا کام شروع ہو جاتا ہے۔ جس طرح پانچوں حواس خمسہ کا ایک دائرہ کار تھا، اسی طرح عقل کا بھی ایک دائرہ کار ہے۔ یہ بات اپنی جگہ بالکل ٹھیک ہے کہ عقل اپنی بے پناہ صلاحیتوں کے باوجود لامحدود نہیں، اس کی کارکردگی کے آگے بھی ایک حد ہے، اور کہیں نہ کہیں یہ خود بھی غلطیوں کا شکار ہوتی ہے، عقل بھی کہیں نہ کہیں غلطیوں کا شکار ہوتی ہے۔ ذرا غور کیجیے گا، بہت اہم بات ہے۔ انسانی زندگی کے بہت سارے مقامات ایسے ہیں، توجہ کیجیے، انسانی زندگی کے بہت سارے مقامات ایسے ہیں جہاں عقل اور ہماری خواہشات یہ آپس میں گڑمڑ ہو جاتے ہیں، مکس ہو جاتے ہیں۔ عقلی دلائل کے بھیس میں ہمارے وجدانات، ہمارے جذبات یہ ہمیں گمراہ کر دیتے ہیں۔ ماضی کے بہت سارے نظریات آج غلط ثابت ہو چکے ہیں، مغالطہ آمیز ثابت ہو چکے ہیں، جن کے بارے میں اپنے اپنے وقت پر کہا جاتا تھا کہ یہ عقل کی بنیاد پر بہترین دلائل ہیں، جیسے ڈارون کی تھیوری لے لیجیے اور کئی چیزیں، کہ اپنے زمانے میں وہ عقل کی بہترین بنیاد کہلائے جاتے تھے اور آج ان کا مذاق اڑایا جاتا ہے۔ پھر عقل دی کس نے؟ اللہ تعالیٰ نے، اور اللہ تعالیٰ نے عقل کے بارے میں قرآن مجید میں ایک بات فرمائی، وَمِنْكُمْ مَنْ يُرَدُّ إِلَىٰ أَرْذَلِ الْعُمُرِ لِكَيْ لَا يَعْلَمَ مِنْ بَعْدِ عِلْمٍ شَيْئًا۔ بعض مرتبہ انسان ایسا بوڑھا ہو جاتا ہے کہ بہت کچھ جاننے کے بعد بھی بالکل بے علم ہو جاتا ہے۔ بڑھاپے میں یہ عقل بہت حد تک واپس لے لی جاتی ہے۔ تو یہاں سے ثابت ہوا کہ خود عقل کے پیدا کرنے والے نے جو اسے دائرہ کار دیا وہ لامحدود نہیں۔ تو کبھی یہ غلطی کرتی ہے اور کبھی یہ کام کرنا چھوڑ دیتی ہے، کبھی جذبات اور خواہشات کے اندر مکس کر کے یہ اپنے فیصلوں کو غلط کر دیتی ہے۔ تو عقل کے بے پناہ دائرے ہیں، صلاحیتیں ہیں، لیکن بہرحال یہ بھی محدود ہے۔ اس کے بعد ایک اور علم اللہ تعالیٰ نے ہمیں عطا فرمایا جس کو آج مغرب نہیں مانتا۔ وہ علم کون سا ہے؟ وہ وحی کا علم ہے۔ انسان کے لیے اعلیٰ ترین علم یہ وحی کا ہے۔ وحی کے ذریعے ہمیں ایسے سوالات کا جواب ملتا ہے جو نہ حواس خمسہ ہمیں دیتے ہیں، نہ عقل ہمیں دیتی ہے۔ صرف عقل اور مشاہدہ انسان کے لیے کافی نہیں، بلکہ اس کی ہدایت کے لیے وحی الہی ایک ضروری چیز ہے، ناگزیر ضرورت ہے۔ یہ ذریعہ علم یعنی وحی کا ذریعہ علم شروع ہی وہاں سے ہوتا ہے جہاں عقل کام نہیں دیتی۔ یہ بھی بہت توجہ کی بات ہے۔ میں نے پہلے عرض کیا کہ یہ ہم نے ایک ذہن سازی کرنی ہے، ہم نے شریعت کو سمجھنا ہے۔ وحی کا علم شروع ہی وہاں سے ہوتا ہے جہاں عقل کام نہیں دیتی، لہذا جس جگہ وحی الہی آتی ہے وہاں پر عقل کو استعمال کرنا بالکل ایسے ہے جیسے آنکھ کے کام کے لیے زبان کو استعمال کرنا۔ اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ زبان کوئی بیکار چیز ہے، نہیں، ہر ایک کا اپنا اپنا دائرہ ہے۔ جب یہ بات صحیح سمجھ میں آ رہی ہے تو اس پوائنٹ کو نوٹ کر لیجئے، بہت اہم پوائنٹ ہے۔ بنیادی طور پر وحی کی ضرورت اسی جگہ پیش آتی ہے جہاں عقل کام نہیں دیتی۔ بنیادی طور پر وحی کی ضرورت اسی جگہ پیش آتی ہے جہاں عقل کام نہیں دیتی۔ اس لیے ضروری نہیں ہے کہ ہر بات عقل میں آ بھی جائے، اس لیے
یہ ضروری نہیں کہ وہی کی ہر بات عقل سمجھ ہی لے، کیونکہ عقل کا کام شروع ہی وہاں ہوتا ہے جہاں حواس خمسہ کام چھوڑ دیتے ہیں، اور جہاں عقل کام چھوڑ دیتی ہے وہاں وہی کا سلسلہ شروع ہوتا ہے۔ اب دیکھیں، ہم تو مانتے ہیں کہ اللہ رب العزت نے ہمیں پیدا کیا اور اپنی حکمت بالغہ سے اپنی حکمت سے ساری انسانیت کو پیدا کیا اور سارے کائنات کے نظام کو بنایا اور خاص مقصد کے تحت ہمیں دنیا میں بھیجا۔ یہ کیسے ممکن ہے کہ انسان کو پیدا کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ اندھیرے میں چھوڑ دے کہ جاؤ اپنے مشاہدوں پر چلو، اپنی عقلی نظریات کے اوپر چلو، میری طرف سے کوئی ہدایت نہیں ملے گی؟ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ نہیں ہو سکتا۔ تو اللہ رب العزت نے وحی کے ذریعے ان سوالات کے جوابات ہمیں عطا فرمائے ہیں جو ہمیں نہ حواس خمسہ سے مل سکتے ہیں نہ عقل سے مل سکتے ہیں۔ وہ کون سے سوالات ہیں؟ موٹے موٹے سن لیجئے، پھر آگے چلتے ہیں۔ اتنی بڑی کائنات کس نے پیدا کی؟ حواس خمسہ نہیں بتا سکتے، عقل نہیں بتا سکتی۔ کیوں پیدا کی؟ کیوں پیدا کی؟ حواس خمسہ سے پوچھیں، کان اور ناک نہیں بتا سکتے یہ کائنات کا نظام بنانے والے نے کیوں بنایا۔ عقل بھی نہیں بتا سکتی کہ کیوں پیدا کیا، یہ وہی بتائے گی۔ انسان دنیا میں کیوں آیا ہے؟ اس کا جواب وحی سے ملے گا۔ دنیا میں آنے کے بعد انسان کی ذمہ داریاں کیا کیا ہیں، فرائض کیا کیا ہیں، اس کا جواب بھی وحی سے ملے گا۔ اس کی منزل مقصود کیا ہے، اس کا ٹارگٹ کیا ہے، پھر یہ جو مرتے ہیں مرنے کے بعد کہاں چلے جاتے ہیں، یہ جو سوالات ہیں اس کا جواب صرف اور صرف وحی سے ملتا ہے۔ تو جو لوگ اللہ پر ایمان لاتے ہیں انہیں ماننا پڑتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے بندوں کو اندھیرے میں نہیں چھوڑا، بلکہ ان کی رہنمائی کے لیے ایک باقاعدہ منظم طاقتور اور مضبوط نظام ہدایت کے لیے بنایا جسے وحی کہتے ہیں۔ اور وحی میں کون سی دو چیزیں ہیں؟ وحی کے اندر دو چیزیں ہیں، کتاب اللہ اور حدیث رسول، قرآن مجید اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی باتیں یہ ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کرام کو وحی کے علوم کے ذریعے اللہ تعالیٰ کا تعارف کروایا، اور ان لوگوں کو جو ایک ظالم قسم کے لوگ تھے اور بالکل جہالت کی زندگی میں گزارا کرتے تھے، وحی کی روشنی میں انہوں نے اپنی دنیا کو بدل دیا، اپنی زندگی کو بدل دیا۔ جب یہ صحابہ کرام تجارت کے میدان میں اترتے تو صداقت اور امانت کے ساتھ، اگر یہ فقر و فاقہ سے انہیں واسطہ پڑتا غربت کے ساتھ تو شرافت اور سادگی سے محنت کرتے، اگر یہ کسی علاقے کے حاکم بنا دیے جاتے تو یہ محنت کرنے والے اور خیر خواہی کے جذبات والے ہوتے، جب یہ مالدار ہوتے تو فیاضی اور سخاوت چھلکتی تھی، اور جب یہ قضا اور عدل کے اوپر منصب پر بیٹھ جاتے تھے تو انصاف اور معاملہ فہم ان کے اندر ہوا کرتا تھا۔ تو صحابہ کرام نے وحی کی روشنی سے پورے معاشرے میں صداقت، امانت، ایمان، تقوی، سادگی، خیر خواہی، ہمدردی، سخاوت، فیاضی، تواضع، رحم دلی، عدل، انصاف، یہ سب چیزیں اللہ رب العزت نے وحی کے علوم کے ذریعے عطا فرمائیں۔ اسلام کا جو بنیادی نظریہ ہے وہ کیا ہے؟ اسلام کا بنیادی نظریہ کہ ہمارے پاس آسمانی کتاب یعنی قرآن مجید ہے اور شریعت موجود ہے، ہمیں دوسروں کے تجربات کی اور قیاس کی ضرورت نہیں۔ نبی علیہ السلام نے، قرآن و حدیث نے ہمیں بتایا کہ مسلمان کسی خاص نسل یا خاص وطن کے نمائندے نہیں ہوتے، بلکہ یہ تو اللہ رب العزت کے خلیفہ بن کر زندگی گزار رہے ہوتے ہیں۔ تو صحابہ کرام نے وحی کے علوم کے ذریعے روحانیت اور مادیت، مٹیریلزم اور روحانیت، کردار، اخلاق اور مال، ان سب کو جمع کیا، ان تمام چیزوں کو جمع کیا۔ خوف خدا، احتیاط اور امانت کی روح اس نظام کے اندر پوری طرح موجود تھی۔ وہاں دولت اور عزت مرتبہ اور مقام کا ذریعہ نہیں تھے، اخلاق اور پاکیزگی جو ہوا کرتی تھی۔ تمام لوگوں کی توجہ، اصل خواہش آخرت کی ہوتی تھی، اسی لیے طبیعتوں میں اطمینان اور سکون تھا۔ اب میں آپ کو کراچی کا ایک سروے کا واقعہ سناتا ہوں، آپ لوگ حیران ہوں گے کہ یہ کیا ہوا۔ کراچی میں ایک کالج ہے، ان لوگوں نے ایک طے کیا
کہ ایک سروے کرنا ہے اور کم سے کم 10 لوگوں کا سروے کرنا ہے، اور وہ امیر لوگ ہونے چاہیے، ان کے گھروں میں جانا ہے، اور کم سے کم جس گھر میں جانا ہے اس کے گھر کی مالیت 50 کروڑ روپے ہونی چاہیے، یعنی جس کا گھر 10-20 کروڑ کا ہے، 40 کروڑ کا ہے، اس کے پاس نہیں جانا، اس امیر آدمی کے پاس جانا ہے جس کا گھر کہہ لیجئے یا محل کہہ لیجئے جس کی قیمت کم سے کم 50 کروڑ ورنہ ارب روپے اور اوپر ہو۔ ان لوگوں نے جناب ایک سوال تیار کیا جو ان امیروں سے پوچھنا تھا۔ وہ سوال لے کے یہ لوگ نکلے تو کئی مہینے لگ گئے، اتنے بڑے امیر لوگوں سے ملاقات کرنا بھی ایک کام ہوتا تھا۔ بہرحال جب ان سب سے ملاقات ہو گئی 10-15 لوگوں سے، ایک سوال سب سے کیا، اور جب ان لوگوں سے وہ سوال کیا وہ حیران ہو گئے، ایک آدھ تو رو پڑا، اور کئی لوگ تو پریشان ہو گئے کہ یہ پوچھ کیا لیا۔ ایک سوال پوچھا، وہ کیا سوال تھا شاید آپ لوگوں نے بھی سنا ہو۔ انہوں نے سوال پوچھا، جناب آپ اتنے بڑے امیر گھر میں، اتنے بڑے گھر میں رہتے ہیں، ایک محل نما گھر میں رہتے ہیں، آپ یہ بتائیے آپ اپنے اس پیارے محل میں، پیارے گھر میں 24 گھنٹے میں سے کتنا وقت گزارتے ہیں؟ وہ ایک سوال پوچھا کہ آپ 24 گھنٹوں میں سے کتنا وقت اپنے اس محل نما گھر میں گزارتے ہیں؟ جواب کیا تھے؟ ایک نے کہا مجھے تو مہینوں مہینوں ٹائم نہیں ملتا، ایک نے کہا کہ جی میں دن میں 4-5 گھنٹے گزارتا ہوں، سارا دن میٹنگ رہتی ہیں، ادھر جانا ادھر آنا، ایک نے کہا میں کبھی جرمنی میں، کبھی فرانس میں، کبھی انگلینڈ میں، کبھی کہیں کبھی کہیں کبھی کہیں، ساری دنیا میں گھومتا رہتا ہوں، ہوٹلوں میں میرا وقت زیادہ گزرتا ہے، میرا گھر تو 50 کروڑ یا 1 ارب روپے کا ہے لیکن میرا وقت ہوٹلوں میں زیادہ گزرتا ہے، سفر میں ہوتا ہوں۔ اور کئی ارب پتیوں کو میں جانتا ہوں کیونکہ میرا بھی الحمدللہ بزنس ہے، کاروبار ہے، لوگوں سے تعلقات ہیں، الیکٹرانکس کا ہمارا کام ہے۔ اللہ اکبر، پریشان، ڈپریشن، تکلیفیں، غم، ایک سے بڑھ کر ایک گاڑی، سینکڑوں کی تعداد میں ملازمین، لیکن سکون نام کی چیزوں سے محروم۔ کیوں؟ کہ انہوں نے مال تو بنایا، مال تو کمایا، اللہ کو چھوڑ کر، اللہ کے طریقے کو چھوڑ کر، اس لیے یہ مال ان کے لیے پریشانی کا ذریعہ۔ کوئی اپنی اولاد کی وجہ سے پریشان، ارب پتی لوگ، کوئی ماں باپ، کوئی بیوی کی وجہ سے پریشان، کوئی اور کسی وجہ سے پریشان۔ یہ تو میرے شیخ حضرت حافظ پیر ذوالفقار احمد نقشبندی دامت برکاتہ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ امیر لوگوں کے جو غم ہیں یہ زبان پہ لا بھی نہیں سکتے، غریب تو اپنا بیچارہ پیٹ ننگا کر کے کسی کو دکھا بھی سکتا ہے، ان کو تو کسی کو بول بھی نہیں سکتے، اتنے مجبور ہوتے ہیں۔ پیسہ بہت ہوتا ہے، دیکھنے میں نظر آتا ہے بہت کچھ ان کے پاس ہے لیکن ہوتا کچھ نہیں، پریشان ہوتے ہیں، پیسہ ہوتا ہے سکون کی دولت سے محروم ہوتے۔ جو موجودہ معاشی زوال ہے اس کی کیا وجوہات ہیں؟ غور کیجئے، قرون اولا سے لے کے آج سے 200-300 سال پہلے تک، یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک زمانے سے لے کے آج سے 300 سال پہلے تک پوری دنیا کی تاریخ پہ آپ نظر ڈالیجئے، مسلمانوں کی عزت، عظمت، شان و شوکت، دبدبہ اور حشمت کے تنہا مالک تھے اور اجارہ دار تھے۔ کہیں کندلس میں ہماری حکومت تھی، کہیں سلطنت عثمانیہ میں ہمارا نام تھا، ہم دنیا کے اوپر ایک عظمت کے ساتھ رہتے تھے، لیکن ہم آج اپنی زندگی کے ارد گرد دیکھتے ہیں تو ہم انتہائی پریشانی، کسی قسم کی کوئی چیز ہمارے پاس آج نہیں ہے۔ عقل حیران ہے کہ وہ قوم جس نے عالم انسانیت کو سیراب کیا آج خود کیوں پیاسی ہے؟ جو دوسروں کے رہبر تھے یہ آج کیوں رہزن بن گئے؟ اس کی وجوہات کیا ہیں؟ اس کی وجوہات میں جو سب سے بڑی بات ہے کہ ہم نے عملی طور پر دین کی محنت کو چھوڑ دیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب آئے تو اب آخری نبی تھے، تو آپ نے اپنا دین امت کو دیا کہ آگے بھی آؤ۔ امت جب تک خود دین پر عمل کرتی رہی، لوگوں کو دین کی دعوت دیتی رہی، اس کے اندر وہ اخلاق کریمانہ موجود رہے اور یہ ترقی کرتی رہی۔ جب امت نے دین کی دعوت دینا چھوڑ دی، امت نے دین پر لوگوں کو لانا چھوڑ دیا، نتیجتاً خود بھی کمزور ہوتے گئے، ساتھ ہی ساتھ مال کی فراوانی، خوب دولت آ گئی، یہ مال کے پیچھے پڑ گئے۔ تو خرابی کہاں سے شروع ہوئی؟ ذرا غور کیجیے گا۔ سارے دین کی اصل جڑ کیا ہے؟ قوت ایمان۔ تمام خوبیاں اور صفات اسی قوت ایمان کی جڑیں ہیں اور اسی کے ساتھ اس کی شاخیں اسی کے ساتھ جڑی ہوئی ہیں۔ جب ایمان کمزور ہوا تو مسلمانوں میں سب سے پہلے سیاست کا دین ختم ہوا، حکمرانوں میں سیاست کا دین مٹا،
پھر معاشرت اور معاملات میں بگاڑ آیا، پھر اخلاق کمزور ہوئے، پھر عبادات میں کمی آتی گئی، حتیٰ کہ ایسا بھی وقت آ گیا کہ آج کا مسلمان اسلام سے نکل رہا ہے۔ یعنی جب ہم نے دین پر لوگوں کو لانے والا کام چھوڑا تو ہم خود بھی پیچھے آ گئے۔ تو اسلام کی تہذیب تو وہی کی تہذیب ہے۔ مغربی تہذیب کیا ہے؟ ایک مشہور مصنف ہے، اس کی کتاب کا نام ہے اسلام ایٹ دی کراس روڈ، اسلام ایٹ دی کراس روڈ۔ وہ یہ لکھتا ہے کہ یورپ کا کوئی آدمی ہو، امیر یا غریب، وہ جمہوریت پر یقین رکھتا ہے یا کسی بھی نظام پر، ہاتھ سے کام کرنے والا ہے یا دماغی محنت کرنے والا، ان سب کا ایک ہی مذہب، کیا؟ ان سب کا ایک ہی مذہب ہے، وہ کیا؟ پیسہ 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 اور پیسہ، کہ دنیا کے اندر آسان زندگی کیسے گزاریں، راحت والی زندگی کیسے گزاریں، آزاد زندگی کیسے گزاریں، ہر قسم کی پابندی چاہے وہ مذہبی ہو اس سے آزاد ہو کر کیسے زندگی گزاریں۔ تو یہ یورپ کا مذہب ہے، ہمارا مذہب تو نہیں ہے۔ یورپ والوں نے بڑی لمبی چوڑی تحقیق کرنے کے بعد علم کی جو تعریف کی نا، اس میں وحی کو نکال دیا۔ ان کے ہاں علم کی تعریف یہ ہے، وہ کہتے ہیں کہ علم ہر اس چیز کو کہتے ہیں جو مشاہدے پر مبنی ہو، اور جو چیز مشاہدے اور عقل کے علاوہ کسی اور چیز پر منحصر ہو وہ علم نہیں۔ یہی ہمارا ان کا بہت بڑا فرق آ جاتا ہے، وہ وحی کو علم ہی نہیں مانتے۔ جب وحی کو علم نہیں مانتے تو ان سے جب یہ پوچھا جائے کائنات کیسے پیدا ہوئی تو وہ اپنے اٹکل پچکو لگاتے ہیں۔ انسان نے مر کے کہاں جانا ہے، وہ کہتے ہیں ہے ہی کچھ نہیں۔ مقصد کیا ہے زندگی کا، کہتے ہیں کھانا پینا موج کرنا۔ تو سب چیزوں میں وہ کہیں اور نکل گئے۔ تو ہم بھی آج ان کے پیچھے، اس لیے ہم زوال کا بڑا زبردست شکار ہیں۔ اللہ تعالی ہمیں ان باتوں کی صحیح سمجھ عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔